شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر، اور بچے بھی اس کی مشق کر رہے ہیں۔ یعنی وہ بھی ہمارا مولوی صاحب جو ہے وہ بچوں کو ایٹیچیوڈ، اخلاق، سکل اور قرآن نہیں سکھا رہا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے۔ اب اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس بیچارے کو، اس بیچارے کے ذہن میں بھی یہ بٹھا دیا ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ، مہارت اور رویہ۔ یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے انتہائی عام ہیں، اور ہم اپنی روزمرہ کی معاشرتی زندگی میں اگر ان میں خامیاں دیکھیں، جو خامیاں ہمیں ملیں وہ ہم اپنے اسکول کے بچوں سے وہ خامیاں دور کریں، کیونکہ یہی بچے جو ہیں کل کا مستقبل ہیں، کل کے ڈاکٹر ہیں، کل کے انجینئر ہیں، وکیل ہیں، معلم ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، یہی لوگ آگے جا کے معاشرہ بنتے ہیں۔ اب پہلی بات ہے ایٹیچیوڈ، اور ایٹیچیوڈ کا تعلق جو ہے وہ ہماری زبان کے ساتھ ہے۔ اکثر اوقات آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں جی یہ شخص زبان کا بہت برا ہے لیکن دل کا بڑا صاف اور بڑا اچھا ہے۔ آپ یقین کریں دل کے بھید اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو رویوں سے جانتے ہیں کہ ان کے رویے کیا ہیں۔ دوسرا، اس میں ہم نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، مرد اور خواتین کو دیکھا ہے کہ ان کے رویے اپنے کولیگز کے ساتھ بھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی انتہائی برے ہیں۔ اب یہ بچے اسکولوں، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے نکل کے یہی ہمارا معاشرہ ہے، کوئی اور نہیں آئے گا کہیں سے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اچھے رویے سکھانے ہیں کہ ہمارے بچے جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی گفتگو کوئی شخص بیٹھ کے اس کو سنے اور اس پہ عمل کرے۔ دوسری چیز ہے مہارت، ہم نے بچوں کو مہارت سکھانی ہے۔ اب دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، اب کس طرح یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹرلنک کرتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کا رویہ بڑا اچھا ہے، ایٹیچیوڈ اس کا بہت اچھا ہے، لیکن اس کی سکل نہیں ہے، وہ اپنے پیشے کو جانتا نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف دوسرا ڈاکٹر ہے، سکل اس کی بہت اچھی ہے، اپنے پیشے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، لیکن اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو اس کا رویہ ہے، وہ مریضوں کے ساتھ منفی ہے، رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل بیٹھ کے، دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں، ان کا یونین بنتا ہے تو ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ بیسیکلی جو تعلیمی اداروں کا کام ہے، یہ سبجیکٹ تو مارتے ہیں ساری، لیکن رویے اور ایٹیچیوڈ سکھانا بھی اداروں کا کام ہے۔ لہذا ہم جس ادارے میں بھی ہوں، ہم رویے پہ، ایٹیچیوڈ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، خواہ وہ ہمارے سامنے ٹیچر ہوں، معلم ہوں، یا ہمارا چوکیدار ہو، یا ہمارا کینٹین والا ہو، یا ہمارا اسٹیشنری والا ہو، یا ہمارا سپورٹس سٹاف ہو، یا ہمارے بچے ہوں، جو بھی لوگ اداروں کے اندر ہوں، تو کبھی بھی آپ ایٹیچیوڈ پہ کمپرومائز نہ کریں۔ ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ بڑی مہذب قومیں ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، مل بیٹھ کے گفتگو کر کے بڑا مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے جو ادارے ہیں، ان کے جو معلمین ہیں، ان کو اچھے اخلاق اور اچھی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں۔ بچے اسکولوں سے اچھے اخلاق لے کے نکلتے ہیں، گھروں سے اچھے اخلاق لے کے نکلتے ہیں، اور اچھے اخلاق بچوں کے اچھے رویے بنانے کے لیے
والدین کی، مدرس کی بھی تربیت کریں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بننے کی بجائے بگڑتا جا رہا ہے. خصوصاً گھروں میں خواتین کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، بچوں کو گالی گلوچ تک کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ ان کے رویے اچھے نہیں ہوتے ہیں، خاوند کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے، جو بچوں پہ منفی رویہ، بچوں پہ منفی اثر پڑتا ہے. کیونکہ جب تک میاں بیوی کا رویہ آپس میں مثبت نہیں ہوگا تو بچوں پہ کبھی بھی مثبت اثر نہیں پڑے گا. اب یقین کریں، میں ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ایک پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک بیوی کو اپنے خاوند کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تو میری نوکروں کی جگہ بھی نہیں ہے، میں تمہیں اپنا نوکر بھی نہیں سمجھتا ہوں، میں تمہیں اپنا نوکر بھی نہیں سمجھتی ہوں. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے زمین پھٹتی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس امت میں سے ہیں. ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے ملاقات کے وقت بھی امت کی بات کی، اور جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو تب بھی امت کی بات کی. اسرائیل علیہ السلام سے کہا ہے کہ جو تکلیف دینی ہے مجھے دے دو، میری امت کو یہ تکلیف نہیں دینی ہے. اس کے صدقے زمین پھٹتی نہیں ہے. نہیں تو ہمارے جو رویے ہیں، اگر کوئی اور نبی کی امت ہوتی تو یقین کریں زمین پھٹ جاتی. بہت سی ایسی چیزیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ہیں. اب یقین کریں کہ بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں. میں اس دن ایک اینکر پرسن کو سن رہا تھا، وہ ایک مذہبی اسکالر کا انٹرویو لے رہا تھا. تو ان سے کہتا ہے جی کہ آپ مولوی حضرات جو ہیں کہتے ہیں جی عورت کے چہرے کا پورا پردہ ہے. میں عمرے کے لیے گیا ہوں اور خانہ کعبہ میں ہمارے ساتھ کھڑی ہو کے عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں، ان کے چہرے کا کوئی پردہ نہیں تھا. تو اسکالر صاحب نے تھوڑا سا برداشت کیا. اس نے کہا جی وہ آپ کو نہیں پتہ ہے، حرم میں اس کی اجازت ہے. یعنی اس اینکر پرسن کو جو اتنی پھڑیں لگاتے ہیں آ کے میڈیا پہ، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں اکٹھے نماز ادا کرنے کی اجازت ہے اور چہرے کا پردہ نہیں ہے. لیکن جو ہی آپ مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ والے حرم میں، تو وہاں عورتیں الگ ہو جاتی ہیں اور مرد الگ ہو جاتے ہیں. یعنی یہی لوگ، انہی کو تو لوگ سن رہے ہیں، پورے میڈیا ان کو سن رہا ہے، پورے بچے بھی سن رہے ہیں، بزرگ اور بڑے بھی سن رہے ہیں. آپ ایک اور چیز دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ فٹ پاتھ پہ ننگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کپڑے گندے اور پھٹے ہوتے ہیں. یقین کریں ان کے پاس میں نے وکلاء، ڈاکٹر اور انجینئر کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، ان سے حاجتیں مانگتے ہوئے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ان لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے. اگر یہ قرآن پڑھتے تو یہ کبھی بھی وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے اس مسکین کے پاس بیٹھ کے اس سے حاجتیں نہیں مانگ رہے ہوتے. دوسری طرف ہمارے بچے جو ہیں کچھ ابتدائی سال 8، 10 سال، 12 سال کی عمر تک مساجد کو جاتے ہیں. بچے مساجد کو جاتے ہیں قاعدہ یا سپارہ پڑھنے کے لیے. وہاں بھی مولوی صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی دکان چمکاؤں، اور یہ جو بچے میرے پاس کسی بھی گھر سے آ رہے ہیں، کسی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، یہ میرے مسلک اور میرے فرقے کے پکے ہو جائیں. وہاں بھی مولوی صاحب ان کو دین نہیں سکھا رہا ہوتا، وہاں بھی مولوی صاحب ان کو قرآن نہیں سکھا رہا ہوتا. اب یقین کریں، میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا ہوں، 25-30 بچوں کو وہ جو مدرس ہے، یعنی وہ ایک ذکر کر کر کے بالکل بچے اور مدرس نحول تھا. ذکر کیا تھا کہ وہ اس سے کہہ رہا تھا کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، اور بچے بھی اس کی مشق کر رہے ہیں. یعنی وہ بھی ہمارا مولوی صاحب جی ہے، وہ بچوں کو ایٹیچیوڈ، اخلاق، سکل اور قرآن نہیں سکھا رہا ہے.
وہ بھی کوشش کرتا ہے. اب اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس بیچارے کو. اس بیچارے کے ذہن میں بھی یہ بٹھا دیا ہے کہ آپ کا مسلک یہ، آپ کا فرقہ یہ ہے، باقی جتنے ہیں وہ سارے نعوذ باللہ من ذالک وہ کافر ہیں. اس کو بھی سکھایا گیا ہے. اب اس نے خود اتنی ہمت نہیں کی ہے کہ الف لام میم سے والناس تک میں قرآن کو پڑھوں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ کس کی اطاعت کرو، کیسے زندگی گزارو، کیسے واقعات بیان کرتا ہے. اس لیے ہم جو معلمین ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رویے بھی سکھائیں اور سکل بھی سکھائیں. سکل کے ساتھ ساتھ جب ہماری قوم کی، ہمارے بچوں کی رویے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ان کی کامیاب زندگی، نہ تو ان کی گھریلو زندگی کامیاب ہوگی اور نہ ان کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ کامیاب ہوگی. میں نے بہت کچھ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے لے کے جا رہا ہوں. میرے اپنے ساتھ بارہا ایسا ہوا ہے کہ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کے رویے اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاید میں غریب ہوں، یا میں بااختیار نہیں ہوں، یا میں پاورفل نہیں ہوں. یہ رویے میں نے اپنے گرد و پیش میں خود بھی دیکھے ہیں، جس کے لیے مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے معلمین، ہمارے پرنسپل صاحبان، ہمارے مربی جو ہیں وہ اسکل کے ساتھ ساتھ اس قوم کے رویوں کو بہتر بنانے کے لیے اگر محنت کریں تو انشاءاللہ ہماری ایک بہترین قوم تیار ہوگی. اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.